नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमियत नमाज। सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल ज्यादा महबूब हो। क्या पूछा सहाबी ने कि सबसे ज्यादा पसंद क्या है अल्लाह ताला को। देखिए ये सवाल हम कब करते हैं, जब हमें किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो तो हम क्या पूछते हैं कि उसको कलर कौन सा पसंद है, ठीक है, उसको खाने में क्या पसंद है, वो क्या चीज हम करें जिससे वो चीज उसे पसंद आ जाए। ऐसा पूछते हैं ना। हमने कभी सोचा कि हमारा कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद है? ये फिक्र सिर्फ उसको होगी जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता होगा, ठीक है। और हम दावे तो बहुत करते हैं कि हमें अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, रसूल से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अगर मोहब्बत होती तो ये सवाल हमारे दिल में भी आता, लेकिन हमारे दिल में नहीं आया। तो इसलिए हमें अपने दिलों को चेक करना है कि हमारी मोहब्बत कितनी है अल्लाह ताला के लिए। तो सहाबी जो थे सैयदना इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने क्या सवाल किया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल ज्यादा महबूब है, क्योंकि उनको दिन रात यही फिक्र होती थी कि हम क्या करें कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, अल्लाह का रसूल हमसे खुश हो जाए और हमारी निजात का जरिया बन जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। क्या फरमाया? सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, वक्त पर नमाज पढ़ना। यानी कि टाइम हो गया, हम घूम रहे हैं, अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे और एकदम वक्त जाने लगा तो पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। एक तो नमाज की पाबंदी भी इससे समझ में आ रही है कि कोई जो नमाज का पाबंद होगा वही तो वक्त पे पढ़ेगा, जो पढ़ता ही नहीं होगा तो उसे वक्त से क्या मतलब, वक्त पाया गया। तो नमाज के वक्त को पता करके अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की कोशिश करना। मैंने कहा फिर कौन सा? पहला, सबसे पहला अमल तो क्या है कि नमाज का वक्त में पढ़ना, और दूसरा अमल क्या है कि माँ बाप के साथ नेक सलूक करना। सबसे पहली चीज नमाज आई, ठीक है। यानी कि सबसे पहला हुकूकुल अल्लाह, मतलब जो हक अल्लाह ताला के हैं, अल्लाह ताला के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्या है? नमाज। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नमाज। और उसके बाद दूसरा हक देखिए लोगों का है। लोगों में सबसे ऊपर का दर्जा किसको दिया अल्लाह ताला ने? माँ बाप। माँ बाप के साथ नेक सलूक करना अल्लाह ताला के बाद पहले जिसकी बात की है हदीसों में या कुरान में भी, तो वो कौन है? माँ बाप। किसके साथ सबसे अच्छा सलूक करना है हमें? माँ बाप के साथ। मैंने कहा फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ठीक है। जनरल एक वो हमारा क्या बना हुआ है कि जिहाद करना बहुत बड़ा अच्छा अमल है, अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी अच्छा यहाँ इस वाली हदीस से क्या साबित हुआ? ये नमाज पढ़ना, क्योंकि जिहाद करना सबको मौका नहीं है। आज के वक्त में भी तो कुछ ऐसे आपको माहौल नहीं दिख रहा। और दूसरा, बीइंग अ गर्ल, तो हमें हमारे ऊपर तो जिहाद फर्ज नहीं होता, पहले मर्द जाएंगे। तो हम कौन सा अमल करके अल्लाह ताला के महबूब बन सकते हैं? नमाज को पढ़ के, वो भी वक्त की पाबंदी के साथ। और फरमाया आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज हायल है। अब इससे पहले आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि नमाज जो है एक मुसलमान और एक काफिर में फर्क करती है। और दूसरा पढ़ा था आपने कि मुनाफिक के लिए फजर की नमाज और इशा की नमाज मुश्किल होती है, क्योंकि दिन में 3 नमाजें तो आराम से पढ़ लेता है, लेकिन फजर में ठंड में उठना, नींद को छोड़ के दिखावे के लिए, वो पॉसिबल नहीं होता मुनाफिक के लिए। मुनाफिक कौन होता है? जिसके दिल में तो ईमान नहीं है, लेकिन वो दिखाता ही है कि मैं मुसलमान। ईशा के टाइम और फजर के टाइम ये दिखावा करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह काफिर काफिर और मुसलमान में फर्क क्या करने वाली चीज है? नमाज। जैसे ही नमाज का वक्त होगा, एक जो मुसलमान होगा, मोमिन होगा, उसको फिक्र हो जाएगी कि भाई नमाज का वक्त हो गया, अब मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ वजू करूँ, कैसे नमाज पढ़ूँ, उसको फिक्र हो जाएगी मस्जिद कहाँ है। या अगर आप कहीं जा रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि
نماز کا وقت ہو گیا، پہلے ہم نماز پڑھ کے جائیں. اگر آپ کہیں جا رہے ہوں گے تو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے، کہ نماز مومن کے لائف کی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو منافق اور کافر میں تو سمجھ میں آ گیا کہ کافر اور مسلمان کو جو ڈفرینس کرنے والی چیز ہے دیٹ از نماز. اور منافق کے لیے میں نے بتایا کہ 2 نمازیں فجر اور عشاء کی مشکل ہوتی ہے. اب یہاں پہ اس حدیث سے کیا ہے کہ آدمی اور شرک کے درمیان، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کو جو حق دینا چاہیے وہ ہم کسی اور کو دے دیں. ٹھیک ہے. جیسے مشرکین کیا کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیے اللہ کے آگے اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے. عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو شرک کو کیسے ملا دیا نماز سے؟ کس طرح سے؟ جیسے کہ نماز کا ٹائم ہوا اور ہم کیا کر رہے ہیں، بزی ہیں ہم اپنا بزنس کرنے میں، یا ہم اپنی پڑھائی کر رہے ہیں، ہمیں IAS بننا ہے. ہم اس پڑھائی کے آگے نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں. یعنی ابھی کس چیز کا وقت تھا؟ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا تھا؟ سیدھے نماز کے لیے سب کام چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھ جانا تھا. لیکن ہم نے وہ نماز کی جگہ اس وقت کو پرائرٹی دے دی دوسرے کام میں. دنیا کا کوئی بھی کام، کبھی کبھی کوئی ہوتا ہے وہ کہتا بھائی میری تو جاب ایسی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا نماز کا. کبھی آپ سنیں گے کہ بھائی ہمارا بزنس ایسا ہے کہ وہی تو پیک ٹائم ہوتا ہے، ہم اس ٹائم کیسے نماز پڑھ لیں. تو ایسا انسان جو حق اللہ کا ہے اس وقت پہ اللہ کا حق تھا کہ اللہ کے لیے ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے، تو ہم نے وہ وقت کسی اور کو دے دیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے شریک ان کاموں کو کر لیا، چاہے وہ کسی پوسٹ ہو، چاہے کسی کی پڑھائی ہو، چاہے کوئی مال کے لیے کوئی بھی جاب ہو، کوئی بھی کام. جیسے ہی وقت ہوا نماز کا اس ٹائم ہمیں سب کو چھوڑ کے نماز پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طرح سے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی. وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا، کیونکہ وہ نماز تو پڑھتے تھے دنیا میں، لیکن ان کے کچھ کام اتنے زیادہ گناہ والے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس سے توبہ نہیں کی اور وہ مر گئے، تو ان کو دوزخ میں جلنا پڑ رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا دوزخ میں جلنے کا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ ان کو نکال لاؤ. اور جو بھی باڈی پارٹ ہمارے سجدہ کرنے میں یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ ماتھا، ناک، ہاتھ کی ہتھیلیاں، ٹھیک ہے، گھٹنے اور پیر کی جو ہڈیاں ٹچ ہوتی ہیں زمین سے نماز کے ٹائم، سجدے کے ٹائم، تو وہ کیا کرنا ہے؟ ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا کہ تم سب کچھ جلاؤ گے لیکن یہ چیز نہیں جلا سکتے جو کہ سجدے کے وقت بندے نے زمین پہ رکھ دی تھی میرے لیے. تو فرشتے جائیں گے اور ان باڈی پارٹ سے پہچانیں گے کہ کون سا بندہ نمازی تھا. تو یہ رحمت کس کے اوپر کی جائے گی؟ جو کہ نماز پڑھتا ہوگا، سجدے کی پابندی کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. ان سے دیکھ کے کہ بھائی کون سا پارٹ میں آگ نے نہیں بالکل جلایا، اسے بیکار نہیں کیا ہے، ان سے وہ ان لوگوں کو پہچان لیں گے اور کیا کریں گے؟ ان کو دوزخ سے نکال لیں گے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. یعنی بہت سارے نیک اعمال جو ہم لوگ کرتے ہیں اس میں بھی سب سے افضل کیا ہو گیا؟ وقت پر نماز پڑھنا. اول وقت میں، جیسے ہی وقت ہوا ویسے ہی نماز پڑھنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہم کتنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پہ رحم کرے، ہمارے معاملے سارے سالو ہو جائیں، ہمارے رزلٹ اچھے آ جائیں، گھر کی پرابلم دور ہو جائے، ہے نا؟ اور نماز کیا کرتے ہیں؟ نماز آرام سے چھوڑتے رہتے ہیں، گھر جا کے پڑھ لیں گے، میم لیٹ ہو رہا ہے، آج وضو کر کے نہیں آئے، ہے نا؟ اور چاہتے کیا ہے کہ سارے کام ہو جائیں، ہمارے ایگزام میں نمبر اچھا ہے سب، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تبھی تو کوئی کام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے لیے؟ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف فوکس ہو جاتی ہے، متوجہ ہونا یعنی کہ توجہ دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا، پس اس نے کہا، اے محمد۔ میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد۔ میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، کفارت، گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ مطلب وہ کون سی نیکیاں ہیں جو ہمارے گناہوں کو ختم کر دیں گی، ہمارے اعمال نامے میں لکھا گئی ہیں ان کو مٹا دیں گی۔ بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں نا جن کو ہم یاد کر کے ریگریٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو ہمارے گناہوں کو ختم کرتی رہتی ہیں، لکھا گئی ہیں، وہ مٹتی رہتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت یعنی سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں کیا بتایا، پہلی چیز کہ نماز با جماعت، تو عورتیں نہیں بھی جاتی ہیں تو ان کی بہترین نماز کے لیے حدیث آئی ہے کہ وہ سب سے اندرونی حصے میں گھر میں ہے، تو اس میں آپ اول وقت میں نماز پڑھ سکتی ہیں خشوع خضوع کے ساتھ۔ اور دوسری بات کیا کہی کہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا، تو نماز کے بعد کے کچھ اذکار ہوتے ہیں جو دعائیں ہیں، ان کے لیے یہ نہیں کہ نماز پڑھا اور فوراً اٹھا کے مصلی جلدی سے لپیٹ کے بھاگ دیے، ایسا نہیں، تھوڑا دیر نماز پہ بیٹھ کے یا جو بھی نماز کی جگہ ہے اس پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، یہ بھی کیا کرتی ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا بتائی؟ مشقت سے، جیسے بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے ابھی، تو ٹھنڈ میں اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں نہ کوئی گیزر تھا، نہ یہ گیس کے چولہے تھے، تو پاسبل نہیں ہوتا تھا کہ بھائی لکڑی جلائی جائے، پھر پانی گرم کیا جائے، پھر وضو کیا جائے۔ تو وہ لوگ ٹھنڈ میں جب وضو کرتے ہیں، لوگ مشقت سے یا کبھی بیمار ہے، بہت دل نہیں چاہ رہا ہے، تو تھوڑا سے اپنے آپ کو اسٹریس کر کے وضو کرنا، تکلیف سے وضو کرنا، یہ کیا کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، درجات کی بلندی کے بارے میں، مطلب جنت میں اونچی درجے پہ کون لوگ جائیں گے۔ اللہ نے پوچھا، وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا، لوگوں کو کھانا کھلانے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ پورا بڑا سا دعوت دے تبھی کھلائیں، اپنا کھانا آپ جب بھی کوئی چیز کھائیں کسی کے ساتھ شیئر کر لے، اور جب کم ہو اور آپ کی بہت مرغوب چیز ہو تو اس کو چھپا کے نہ کھائیں۔ جس ٹائم آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے، بہت زیادہ بھوک ہے، اس میں تھوڑا سا بھی دیں گے نا
تو وہ زیادہ ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنے نفس سے جتنا زیادہ مجاہدہ کیا سمجھ لیجیے وہ اتنی بڑی نیکی ہے. جس میں ہمارا دل بالکل نہیں کر رہا ہے جس کام کو وہ آپ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بڑا نیکی کا کام ہوگا. اوکے. اور دوسرا کیا ہے؟ نرم بات کرنے اور رات کی نماز پڑھنے میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں. یہ نماز تہجد کی بات ہو رہی ہے جو فجر سے کچھ وقت پہلے تک ہوتا ہے نا. فجر کی جو سب سے پہلی جو اذان ہوتی ہے، سب سے پہلا جو وقت ہوتا ہے، اول وقت جو آپ فجر کا پتہ کریں گے جنتری میں یا آپ تو انٹرنیٹ پہ سب لوگ دیکھ لیجئے کہ وقت فجر کب ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جو چاہو دعا کرو. مطلب یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کو کہا. تو دیکھیے 3 درجے بتائے کہ 3 درجے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سب سے اوپر پہنچ جائے 3 درجے کراس کر کے تو وہ کیا کرے؟ کھانا بھی کھلائے، لوگوں سے نرمی سے بات کرے، اور تیسرا تہجد کی بھی نماز پڑھے. تینوں پاسبل نہیں ہے. چلو میرے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہے، بہت زیادہ کھانا نہیں، ہم نہیں کھلا سکتے لوگوں کو کھانا، تو نرمی سے بات تو کر ہی سکتے. اس میں تو بس اپنے آپ کے ہی دل دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. کوئی بھی بات کو کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ بس اٹھایا گما مار دیا کسی کے اوپر. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے سوچ کے بولے اور اپنا لہجہ نرم کر لے. آپس میں گھر والوں سے بات کرتے ہوئے یا اپنی دوستوں سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ نرم کر لے. اور تیسرا اگر نرمی سے بات کر لیا تو تیسرا کیا کام ہے؟ تہجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جس کو تینوں پاسبل ہے وہ تینوں درجے کراس کر جائے، سب سے اوپر پہنچ جائے. جس کے لیے 2 پاسبل ہے وہ 2 کراس کر جائے، اور جس کے لیے 2 بھی پاسبل نہیں ہے وہ کم سے کم کوئی ایک بات تو کراس کر ہی جائے، ایک درجہ تو پہنچ ہی جائے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا کی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ؟ وہ دعا بہت پیاری ہے، اس کو سنیے آپ لوگ. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون و اسألک حبک و حب من یحبک و حب العمل یقرب الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے توفیق دے اور مجھ پر رحم فرمائے. اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے، پس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سنا دو. کیونکہ نبیوں کے خواب سچ ہوتے تھے، تو پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ میرا خواب سچ ہے، حق ہے، اس کو تم بھی یاد کرو اور باقی لوگوں کو بھی پہنچا دو. پہلی چیز کیا مانگی؟ دیکھیے کس وقت مانگ رہے ہیں پیارے نبی؟ جب اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے معراج کے وقت، اور کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی انہوں نے. کیا مانگا؟ کہ میں نیکیاں کر پاؤں، اچھے کام کر پاؤں، ایسی چیزیں کر پاؤں جو اللہ تعالیٰ کو میں پسند آ جاؤں. اور دوسرا برائیوں کے چھوڑنے کا، کہ اگر کوئی بات کوئی کام برا ہم کر رہے ہیں ابھی تو ہم اسے چھوڑ دیں. اور تیسرا مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا. مسکین کون ہوتا ہے؟ اس میں ورڈ ہے نا سکن.
सकन मतलब होता है सुकूनत, सुकून से होता है ना ठहरा हुआ। तो मिस्कीन वो इंसान जो किसी भी मामले में दुनियावी तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसके माशी मामलात की जो हालत है वो इतनी बुरी है कि वो कोई दुनिया का एंटरटेनमेंट, कोई मजा उसकी लाइफ में नहीं है। उसकी जो जो प्रॉब्लम है, जो डेली नीड की चीजें हैं, वही नहीं पूरी कर पा रहा है कि वो और कोई काम करे, तो वो ठहरा हुआ है। तो प्यारे नबी ने उनकी मोहब्बत की दुआ की। हमने कभी की मोहब्बत की दुआ कि हम गरीबों से, मिस्किनों से दुआ करें कि हमें उनसे मोहब्बत रहे? नमाज देखिए हमें तवाज़ु सिखाती है, ठीक है, आजिजी, झुकना। तो गरीबों के साथ बैठना हमें एक अच्छा काम है। प्यारे नबी ने ये दुआ की कि "ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनों की मोहब्बत दे"। ये नहीं की कि जो सरदार लोग हैं मैं उनसे मोहब्बत करने लगूं या वो मुझसे करने लगे। किसकी मोहब्बत मांगी? मिस्कीन गरीब लोगों की, उनसे मोहब्बत करने। और क्या दुआ मांगी? ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पे रहम फरमा। इससे प्यारी दुआ तो कोई हो ही नहीं सकती। इसमें एक एक लफ्ज जो है इतना प्यारा है, अगर तेरा किसी कौम को आजमाइश में डालने का इरादा हो तो मुझे आजमाइश से बचाकर मौत दे देना। आजमाइश से बेहतर मौत है। एक फितनों का दौर आएगा तो उस टाइम हदीस का मफहूम है कि कोई इंसान कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा तो उनको देख के कहेगा कि काश मैं यहाँ होता, क्योंकि फितने जो इतनी तेजी से आएंगे कयामत के करीब, आंधियों के तरीके से आते जाएंगे, एक के बाद एक आ ही रहे हैं। तो उसमें क्या दिल चाहता है एक मोमिन का कि इन सब से बचते बचते कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ईमान पे ज़र्फ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना बच पाऊं। तो इससे बेहतर है कि मैं अल्लाह ताला के पास चला जाऊं। और तुझसे तेरी मोहब्बत और हर उस शख्स की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला की तो मोहब्बत मांगी, और किसकी मांगी? हर उस शख्स से मोहब्बत मैं कर पाऊं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। ऐसे लोगों से मोहब्बत क्यों करने को कहा गया है? क्यों कहा गया है ऐसे लोगों से मोहब्बत करने को? क्योंकि वो लोग आपको अल्लाह ताला की तरफ बुलाएंगे, ठीक है, वो आपको दुनिया में ज्यादा मुलव्विस नहीं होने देंगे। और आपका सबसे बड़ा खैर खा आदमी वही है जो आपको अल्लाह की तरफ बुलाए, आपको अच्छे अमल की तरफ बुलाए। और सारी दोस्तियां बेकार है जो आपको गड्ढे में ले जा रही, जहन्नुम में ले जा रही। सबसे बेहतरीन दोस्त वो है जो आपको अच्छाइयों की तरफ, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ, अल्लाह के काम पूरे करना, अल्लाह की तरफ बुलाता रहे, ठीक है। तो अल्लाह ताला से प्यारे नबी ने ऐसे लोगों की मोहब्बत मांगी। और मैं तुझसे वो अमल करने की तौफीक मांगता हूँ जो तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। मतलब मैं एक होता है ना कुछ नफिल इबादत इंसान करता है, जैसे 5 टाइम की नमाज पढ़ने के साथ अगर आप चाश की भी नमाज पढ़ रहे, तो ये नफिल इबादत क्या होती हैं? हमें अल्लाह के और करीब कर देती है। तो ऐसे अमल की भी तौफीक जो कि हमें अल्लाह के और करीब कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत और जिम्मे में है। बस अल्लाह ताला तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज का मुतालबा ना करे, इसलिए कि जिससे वो ये मुतालबा करे यकीनन उसे अपनी गिरफ्त में लेकर मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। मतलब जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह ताला की हिफाजत में हो गया। और दूसरी बात क्या कही? अल्लाह ताला तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज का मुतालबा ना करे। मतलब ऐसा ना हो कि हम फजर की सपोज नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमसे मुतालबा करे, पूछे। तो सबसे बेहतरीन सिर्फ वो सुबह की नमाज अगर हम बिना पढ़े निकलते हैं तो समझ लिए हम अल्लाह ताला के हिफाजत में नहीं है। तो वो नमाज जो सबसे पहली नमाज है जो अल्लाह ताला की हिफाजत में हमें ले आती है, वो कौन सी है? फजर की। और जो अल्लाह ताला अगर अपनी हिफाजत का मुतालबा हमसे करने लगेगा तो इसका क्या मतलब है कि वो हमें जहन्नम में मुंह के बल पटक देगा। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। मुतालबे का मतलब या तो नमाज में कोताही पर मुतालबा व मुआखजा इलाही से डराना है,
یا فجر کی نماز پڑھنے والے سے تعرض کرنے کی صورت میں مطالبہ و معاوضہ الہی سے ڈرانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کو پریشان مت کرو، کیونکہ وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں۔ اگر کوئی بالکل پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے فجر میں، تو ہمیں اس کو پریشان نہیں کرنا ہے، اس کو ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اسے تکلیف ہو، کیونکہ وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد آج کی سب سے لاسٹ حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی۔ امامت جبرائیل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و رفع اور اسے مخصوص حیت، مقرر قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے۔ مطلب نماز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، صرف یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لیا، اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کے احکام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں کسی اور کو نہیں چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے، خود جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے اور پیارے نبی کو ڈائریکٹ امامت کرا کے سکھایا، کوئی بیچ میں ذریعہ نہیں بنا۔ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبریل کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، حیت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ پیارے نبی نے کیا کہا کہ جبریل علیہ السلام نے جب انہیں سکھا دیے سارے طریقے، تو باقی لوگوں سے یہ کہا کہ تم مجھے دیکھو اور نماز اسی طرح پڑھو جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نماز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے بھیج کے سکھایا۔ صرف طریقہ ہی نہیں سکھایا، اس میں اوقات کی بھی پابندی ضروری ہے، قاعدے، ضابطے، سب چیز امپورٹنٹ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔